دو کے لیے آتا ہے، چاہے ایک مذکر مؤنث ہو، چاہے دو مذکر ہوں، چاہے دو مؤنثیں ہوں، کسی کے لیے بھی بیان کر دیجئے ان کو مثال دو شخصوں کی، دو آدمیوں کی۔ اللہ بنایا تھا ہم نے لأحدہما، لأحدہما ایک ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے ایک کے لیے بنایا تھا، بنائے تھے جنتین، جنتین جنت کے جنت ایک باغ کو، لیکن یہاں پہ یہ شو ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ دو باغ، ہم نے اس کو دو باغ دیے ہوئے تھے، من انابن، اناب عنب ان کی جمع جس کا ہوتا ہے انگور، انگور کے، وہاں ففناہما، ففن حفن، حفن لفظ کس سے ہے؟ فے جس کا معنی ہوتا ہے ارد گرد گھیرا کر لینا، باڑ لگ جانا، اور گھیراؤ کیا ہوا تھا تو اس کے ارد گرد تھے بنخل، ساتھ کھجور کے درخت، وجعلنا اور بنایا بینہما ان دونوں کے درمیان میں زرع کس کو کہتے ہیں؟ اس سے لفظ ہمارا ہوتا ہے زراعت، کھیتی باڑی۔ بیان کر دیجئے ان کو مثال ان دو اشخاص کی جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے باغات دے رکھے تھے اور ان کو ان کے گردا گرد کھجور کے درخت تھے اور ان کے درمیان میں کھیتی باڑی تھی۔ اب یہ ایک ذہن میں سکیچ لے آئیے کہ ایک شخص کے پاس دو باغات ہیں انگوروں کے، ارد گرد جو ہے وہ دوسرا پھل کھجور کا بھی آتا ہے اور درمیان میں اس نے اپنی کھیتیاں بھی جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں۔ کلتا لفظ جو ہے وہ یہ مؤنث دو کے لیے آتا ہے، کلا آتا ہے دو مذکروں کے لیے اور کلتا آتا ہے دو مؤنثوں کے لیے۔ کلتا الجنتین دونوں باغ اس کے، آتت لاتے تھے، عطا کا معنی اتیان ان سے، اوکلوہا کا لفظ کس سے ہے؟ اوکلا جس کا معنی ہوتا ہے کھانے والی چیز، پھل اس کا، لاتے تھے وہ پھل اس کا، ولا تظلم ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ کمی کرنا کسی چیز میں، گھٹانا کسی چیز کو، اور وہ نہیں کمی ہوتی تھی منہ اس میں شیئا کچھ بھی، جو پیداوار آتی تھی اس پیداوار میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ وفجرنا، فجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا، جاری کرنا۔ فجر کی نماز کا ٹائم بھی اس لیے فجر کہا جاتا ہے کہ اس وقت پڑتا ہے، رات کی تاریکی میں سے جو ہے وہ سویرا جو ہے وہ نکلتا ہے۔ وفجرنا جاری کیے ہم نے، خلالہما یہ لفظ یہ والی ہے یہاں پہ، خلالہما، خلال کس کو کہتے ہیں؟ درمیان۔ ہم جو خلال کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ درمیان میں سے، اور درمیان ان دونوں کے نہرا ایک نہر تھی، دو باغات ہیں، انگور لگے ہوئے ہیں اور اس کی باڑ کے اوپر جو ہے وہ کھجور کے درخت ہیں، درمیان میں کھیتیاں ہیں اور اندر سے ایک نہر بھی جو ہے وہ جاری ہوئی ہے۔ وکانا اور تھا لہو اس کا ثمرن پھل اس کا، اور یہ پھل تھا اس کا۔ فقالا پس وہ کہنے لگا لصاحبہ، صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو، دوست کو، لیے اپنے صاحب کے، وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، وہوا اور وہ، یحاورہ لفظ کس سے ہے؟ ہماری اردو زبان میں ایک عام لفظ ہوتا ہے محاورہ۔ محاورہ کیا ہوتا ہے؟ بات کرنا کسی چیز کا، بتانا کسی چیز کا، اور وہ محاورہ تم سے، یہ اس کا مصدر ہے، اور وہ بات کر رہا تھا اس سے، کس سے؟ اپنے دوست سے۔ جبکہ وہ اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو کہا اس نے اسے، آنا میں، اکثرو میں کثرت میں ہوں، زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، میں تجھ سے زیادہ کثرت میں ہوں، مال میں، وعزو اور عزت والا ہوں، نفری کس چیز کی؟ غلاموں کی، اولاد کی، ملازموں کی، سب کی۔ ایک وہ اپنے دوست جس سے وہ باتیں کر رہا تھا کہنے لگا میں تجھ سے مال میں اور نفری میں زیادہ عزت میں ہوں، قبیلہ، جماعت، گروہ، کچھ بھی آپ نفری کے زمرے میں لے سکتے ہیں، میں زیادہ عزت والا ہوں، مال میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی۔ یہ تھی وہ تکبر کر رہا۔ فدخل اور وہ داخل ہوا، جنتہ اس کے باغ میں، جب وہ داخل ہوا اس باغ میں، وہو ظالم اور وہ ظلم کر رہا تھا، لنفسہ اپنی جان کے اوپر، اور وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ قالا کہنے لگا، ما اظن
नहीं मैं गुमान करता, अन नहीं मैं गुमान, जन क्या होता है? गुमान करना, ख्याल करना। नहीं मैं गुमान करता, अन तबीदा, ये कि तबीदा बादा, उसने तबाह किया, जबैदो वो तबाह करता है या करेगा, नहीं वो तबाह होगी, हाज़िही अबदा, ये कभी भी। उससे जब वो दाखिल हुआ तो उसने कहा मेरा नहीं ख्याल है कभी खत्म होगा। जैसे किसका कारोबार कभी कुछ चल जाता है तो उसका ख्याल ये होता है कि बस अब मौजें हैं, अब ये कभी खत्म नहीं होगा। हालांकि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश, इम्तहान होता है। अमा अज़ुन्नो, और ना मैं गुमान करता हूँ, लफ्ज़ वही ज़न्नी है, साथ अलिफ जो है वो मुतकल्लम मैं के लिए अलामत मुज़ारे में से आ गया, माँ यहाँ पे नाफिया का सीगा। और ना मैं गुमान करता हूँ अस्साता काइमतन, कि वो घड़ी कायम होगी। वो घड़ी कौन सी घड़ी? जिसके बारे में उसका दूसरा दोस्त उसको डराता रहता था, वो क़यामत की घड़ी, वो रोज़े महशर की घड़ी। और ना मैं गुमान करता हूँ कि वो घड़ी कायम होगी, अलाइन, और अलबत्ता अगर, रदित्तो लफ्ज़ किससे है? रद से। रद का माना क्या होता है? पलटा देना। ता जो है वो मुतकल्लम के लिए, अलाइन रदित्तो, और अलबत्ता अगर मैं पलटाया गया भी, अगर मैं वापस गया भी, इला रब्बी, तरफ अपने परवरदिगार के, लाजिदन्ना, आजादा पाना उसने पाया, याजादा वो पाता है या पाएगा, ताजादा तुम पाते हो या पाओगे, लाजिदन्ना यकीनन मैं पाऊंगा, खैरन बेहतर, मिनहा इससे, किससे? जो उसके पास यहाँ पे है, मुनकलबा पलट के। मैं अगर ऐसा हुआ भी तो वहां पलट के मैं जो यहाँ पे है इससे बेहतर मकाम जो है वो पाऊंगा। दोबारा देखिए, वादरिब लहम मसलन रजुलैन, और बयान कर दीजिए इनको मिसाल दो आदमियों की, जलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अनाबिन, उन दोनों में से एक को हमने दो बागात दिए थे अंगूरों के, वहफफनहुमा, और उनके गिरदा गिर्द थे, बिनाकलिन खजूर के दरख्त, यहाँ अंगूर लगे हुए हों और इस पगडंडियों के ऊपर जो है वो खजूर के दरख्त लगे हुए हों, और दरमियान में खेतियां हों, वजअलना बैनहुमा ज़रअ, और उन दोनों के दरमियान में वो खेतियां थीं, किलतल जन्नतैन, दोनों के बागों के दोनों बाग, अतत उकुलुहा, लाते थे फल अपना, फलम तज़लिम मिन्हु शैया, और इसमें कोई कमी नहीं होती थी। अक्सर होता है कि जो बागात होते हैं, जो फल होते हैं, एक सीजन बहुत अच्छा फल लाते हैं, दूसरे सीजन में उनमें कोई कमी आ जाती है, लेकिन ये वो थे जो बराबर मतवातर जो है वो फल दिए जा रहे थे और उसमें कोई कमी वाकई नहीं होती थी। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, और उन दोनों के दरमियान में नहर भी जारी कर रखी थी, हमने जारी कर दी थी। वकान लहू, उसमें उसके फल थे, उसके मेवे थे। बस फ़क़ाल लिसाहिबिही, वो कहने लगा अपने दोस्त से बातों से, वहुवा युहाविरुहु, वो उससे बातें कर रहा था। आना अक्सर मिनका मालूम, अक्सर वो यही कहा करता उसको, आना अक्सर, मैं ज्यादती में हूँ, मैं कसरत में हूँ, मिनका तुझसे, मालूम व अज़्ज़ु नफरा, माल में भी और नफरी में भी मैं तुझसे ज्यादा कसरत में हूँ और इज्जत वाला हूँ। वदखल जन्नतहू, और जब वो दाखिल हुआ अपने बाग में, वह हुआ ज़ालिमुन लिनफ्सिही, वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर रहा था। क्या कह के? काला, कहा, मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा, मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ कभी खत्म होगा, ये ऐसे ही पल देते रहेंगे। अमा अज़ुन्नु अस्साअता काइमतन, और मेरा नहीं ख्याल कि वो घड़ी कायम होगी, वो आएगी घड़ी। अइन रुदित्तो, और अलबत्ता अगर मैं लौटाया भी गया, इला रब्बी, अपने परवरदिगार की तरफ, लाजिदन्ना, यकीनन मैं पाऊंगा, खैरन मिनहा मुनकलबा, जो यहाँ पे है इससे मैं पलटा तो मैं इससे ज्यादा अच्छा जो है मकाम पाऊंगा। देखिए ये है वो मादियत परस्ती। उसने किस चीज के ऊपर जो है वो तकिया किया? उसने तकिया किया अपने बागात के ऊपर, कि दो बाग हैं उसके पास, उसमें फल आ रहा है, कभी उसमें कमी नहीं आई। उसने इस असबाब को मुहैया करने वाले को भूल गया। और जब उसके दूसरे दोस्त ने या भाई ने उसको जब समझाने की कोशिश की कि तुम इतना गरूर मत किया करो, इतना मत इतराया करो, इन असबाब पे तकिया मत किया करो, नहीं तो तुम्हें अल्लाह के यहाँ जाके जो है इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा, तो वो आगे से यही कहता था कि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी घड़ी आएगी, और दूसरी अगर आ भी गई तो मुझे तो यहाँ इतना दे रखा है, तो मैं कल आगे जाके जो है वो फिर मुझे इससे ज्यादा मिलेगा। और यही वो गुमान है, यही वो जो है वो ख्याल सोच है
جو ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ یہاں پہ سب کچھ ہے، حالانکہ یہ امتحان ہے ہمارا۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دیتا ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے علم ہو، جوانی ہو، منصب ہو، کچھ بھی ہو، وہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، وسائل کسی بھی شکل میں ہوں، اس لیے کہ کیا میرا بندہ میرے وسائل کو ان راہوں میں خرچ کرتا ہے، اس طریقے سے خرچ کرتا ہے جس طریقے سے میں نے اس کو بتایا ہے، جو راستہ میں نے اس کو بتایا ہے، کیا وہ اس راہ پہ چلتا ہے، یا جو امانت میں نے اس کو دی ہے، اس امانت کے اوپر خود جو ہے وہ مالک بن کے، سام بن کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنا ہی گھر بھرتا ہے، اس سے کسی دوسرے کا بھلا نہیں کرتا۔ تو یہی اس کے، حالانکہ جو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اس دینے کے بعد اس کا طریقہ کار بھی ہمیں بتا دیا کہ ہم نے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، اپنے تئیں اس کے اوپر اپنے لیے اس کو رکھ چھوڑیں گے، سام بن کر بیٹھے رہیں گے، تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے مال کی۔ اور پھر ان چیزوں کو جب یہ چیزیں ملتی ہیں، گمان یہ کرنا کہ یہ ساری میری محنت ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس کو منسوب کر دینا، یہ ہے وہ مادیت پرستی کا شرک، جس میں ہم اسباب کے اوپر تکیہ کرتے ہیں، اسباب مہیا کرنے والے کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ اللہ آپ دیکھ لیجئے کتنے ہوں گے یہاں پہ جن کا یہی ہے کہ یہاں دیا ہوا وہاں بھی مل جائے گا، جب آئے گی تب دیکھی جائے گی۔ تو حالانکہ جو اللہ نے یہاں دیا ہے، یہی وہ شرک ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے، اللہ نے تو دونوں حق بتا دیا، سیدھی راہ بتا دی، دونوں راستے دکھا دیے، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کر لے۔ اگر ولید بن مغیرہ یا دوسرے بڑے سردار جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں بیٹھنے کی جگہ دی جائے، ان غریب غربا کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ غریب غربا جو ہیں یہ ہمارے قابل نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی غریب ہے، اس میں اس کی کیا کمی ہے، اس کی کیا کوتاہی ہے، اس کا کیا قصور ہے اس میں۔ اگر کوئی امیر ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کی یہ ونڈ ہے، اللہ کی یہ تقسیم ہے۔ اگر اللہ نچلے درجے کو ختم کر دے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر ہمیں چائے پلانے والا کون ہوگا، میرے گھر دودھ لا کے کون دے گا، ہمارے گھر کے چھوٹے کام دوسرے وہ کون کرے گا؟ یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے، اس کا اس لیول پہ آنا اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی حکمت اسی میں تھی، اور اگر کسی کو اللہ نے دے رکھا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ اس رحمت کو سمجھنے والا، دیکھیے یہی کہا گیا ہے، مومن کی مثال تو وہی ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، جب اللہ لیتا ہے تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کے اوپر اجر پاتا ہے۔ یہ وہی تسلسل چلا آ رہا ہے اسی بات کا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بتا دیا، اور حق بتانے کے بعد بتا دیا کہ جو سیدھے راستے پہ چلے گا، تمہارا مرضی ہے، تمہارے اختیار میں ہے، ایمان لے آؤ، کفر کر لو، کفر کرو گے تو یہ سزا ہے، ایمان لے آؤ گے تو یہ تمہارے لیے جو ہے وہ جزا ہے۔ اب ایک مثال بتا دے گی آگے سمجھانے کے لیے کہ دو اشخاص ایسے ہی تھے، ایک کے پاس مال تھا، اسی طرح اس کے اوپر اتراتا تھا۔ اس کے بارے میں تو ایک تفسیر میں لکھا ہوا کہ یہ دو بھائی تھے، دونوں کو جو ہے وہ ورثے میں ایک خاصی بڑی رقم ملی تھی۔ ایک نے جو ہے وہ اپنے محلات کھڑے کر لیے، باغات بنا لیے، دوسرے نے سب کچھ خیرات کر دیا۔ دوسرے نے گمان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اس کے بدلے میں زیادہ صلہ دے گا، اور وہ اسی حال میں جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھا اور دوسرے کو سمجھاتا رہتا تھا، لیکن دوسرا اس مال کے اوپر جو ہے وہ خود بیٹھ گیا اور اس نے کہا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اب میرے ہاں ہمیشہ ایسے ہی جو ہے وہ مال و دولت کی لہریں بہریں رہیں گی، اور اس کو جو ہے وہ اگر کبھی آئے بھی تو دیکھی جائے گی۔ ایک دن وہ باغ میں داخل ہوا تو سارا باغ اس کو ایک آندھی جو ہے وہ اجاڑ کے جا چکی ہوئی تھی، اور پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ کاش میں وہ شرک نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ نٹ شل اس کا رزلٹ کیا ہے؟ جو کچھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ نے امانتاً ہمیں سونپا ہے، اس امانت کا خیال ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، اس مال پہ اتراتے رہیں گے تو مال آپ دیکھ لیجئے، جب قارون بھی گیا تو کیا کچھ تھا اس کے پاس، اب کہاں چلا گیا وہ۔ اس دنیا میں آپ نے ارب پتی بلینئر کو جو ہے وہ کلاش سے بھی دیکھا ہے، اس لیے کہ جب ہم تکیہ مال پہ کرتے ہیں تو مال تو جانے والی چیز ہے، تکیہ اللہ پہ ہو، اللہ تو سدا باقی رہنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.